نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جب آپ کام کرتے رہے ہیں اس ٹائم پہ بڑا ایزی ماحول تھا اور پاکستان کی ٹیم بھی اچھی پرفارمنس دے رہی تھی. آپ نے کسی پلیئر کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا, ٹیکنیک چینج نہیں کی. اس چیمپئنز کپ میں جو پینتھرز ہوگا اس میں ایز اے اسپنر لیجنڈ آپ کیا ایک اسپنر ایسا دے سکتے ہیں جو کہ شاداب خان, ابرار, ساجد خان, نعمان علی, عثمان قادر, اسامہ میر کو ریپلیس کر سکے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا اسپن ڈپارٹمنٹ کافی لیک کی ہے؟ دیکھیے میں نے قادر پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم لیڈر بھی ڈیولپ کریں, فاسٹ بولر, اسپنرز, بیٹسمین, آل راؤنڈر, وکٹ کیپر سارے ڈیولپ کریں, بٹ ٹائم لگے گا اس کو. اور یہی ہمارا ویژن بھی ہے اور یہی امبیشن بھی ہے, اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کام کرنا ہے. جہاں سے بھی کوئی جھول آ رہی ہے یا لیک لگ رہا ہے ہمیں کہ اسپن ڈپارٹمنٹ یا مڈل آرڈر یا ٹاپ آرڈر میں ایسے ایشوز آ رہے ہیں, یا ہم لوگ اسٹرائک ریٹ میں کوئی ایشوز چل رہے ہیں کسی قسم کا بھی, یا شارٹر ورژن میں جو ہے وہ ٹھیک ہے, لانگر ورژن میں تھوڑی پرابلمس آ رہی ہیں, تو یہ ساری پرابلمس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے یہ کام کرنا ہے اس کو. بٹ اگین اٹ ول ٹیک ٹائم, اوور نائٹ ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. بہت ساری چیزوں کا ہمیں پتہ ہے. انشاءاللہ جب ہم لوگ اور اندر آ جائیں گے اور جب یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آئیں گی. جو خوبصورت چیز ہے ایک تو یہ کہ ہمیں ایک ویژن ہمارے سامنے ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس ویژن کے اوپر ہم نے کیسے پلانز اور اسٹریٹجیز بنانی ہے, اس کے پروسیس کیسے بنانے. اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جتنے بھی مینٹور ہیں اور سب کے سب میری جتنے بھی دو تین دنوں سے میٹنگز ہو رہی ہیں اور بات کر رہے ہیں, سب کے سب ایک پیج پہ ہیں اور سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ پی سی بی کی طرف سے ان کو ایک ذمہ داری ملی ہے, اور یہ سب کے سب انکلوڈنگ وقار یونس صاحب, مصباح, شعیب ملک, سیفی, مائی سیلف, کہ ہم اپنی پوری ہارٹ اینڈ سول ڈالیں گے اس کے اوپر. اور ہم نے انشاءاللہ یہ پورا زور لگانا ہے, پوری کوشش کرنی ہے ساری صلاحیتوں کے ساتھ کہ ان 3 سالوں میں پاکستان کو ہم جو ہے وہ ایسا ایک مواد دے دیں, ایسے پلیئر دے دیں جو کہ پاکستان کی کرکٹ کو اور پاکستان کو اس کا نام روشن کریں. اسکلین بھائی, بنگلہ دیش نے پاکستان کی کرکٹ کا پورا اوور آل کر دیا, سرجری کر کے رکھ دی ہے, تو کیا ہمارے یہاں کوالٹی بالرز اور اسپنر کم ہو گئے یا لڑکوں میں اب وہ اچھا ٹیلنٹ سوال نہیں آپ رہا؟ کر رہے ہیں, آپ سوری میں اب ادھر ہی دیکھ رہا تھا. اب لڑکوں میں اب وہ کوچنگ سیکھنے کا وہ اس میں وہ اہلیت نہیں رہی, ہمارے کوچنگ کے ایشوز ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کوالٹی اسپنرز نہیں ہے. ٹیسٹ میچ اسپنر سے جیتے جاتے تھے, اب ڈومیسٹک کرکٹ کے جو پرفارمر ان کو بھی موقع ملا ہے, تو کمی کہاں دیکھتے ہیں جس کو آپ بہتر کرنے کی کوشش کریں؟ ابھی یہ پھر سوال آپ جو ہے وہ میں نے میرا خیال ہے رپیٹ کر دیا ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور ٹائم کی قلت بھی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کس لیول پہ ہمیں ٹیسٹ کرکٹ کے اسپنرز یا فاسٹ بولرز مینٹل, فزیکل, یہ ساری چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں, اور ایتھیکل, یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. جب پلیئرز پروفائل بنے گی انشاءاللہ اس میں ہم سارے ایریز کو کور کریں گے, اور جو ریکوائرمنٹ چاہیے ہوگی انٹرنیشنل لیول پہ کہ پاکستان جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ کیسے کمپیٹ کرے, اس کا ڈسٹنس میئر کرنا پڑے گا. کہ اگر سپوز ایک ٹیم یہاں پہ اور پاکستان یہاں پہ کسی بھی فارمیٹ میں, تو ہم نے ود ان ٹائم لائن سیٹ کرنی پڑے گی کہ کتنے عرصے میں ہم نے اس لیول کو ہم نے ٹچ کرنا ہے. ہم ان کے نیچے نہیں آ سکتے کیونکہ وہ بھی اوپر جائیں گے, انہوں نے بھی پروگریس کرنی ہے. تو ہم کس لیول سے یہ کیا پلاننگ یا کیا اسٹریٹجی بنے کہ ہم ان کو اوپر سے آ کے میچ کریں رادر دین ہم ان کو فالو کرنا شروع کر دیں T20, ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ میں. تو ہمیں ایسی پلاننگ اور اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ جو فرسٹ سپوز جو بھی دنیا کی نمبر 1 ٹیم ادھر ہے اور ہمارا لیول ادھر ہے, چاہے وہ اسکلز کے اعتبار سے ہے, چاہے وہ ٹیکنیکل ہے, ٹیکٹیکل ہے, مینٹل ہے, فزیکل ہے, چاہے وہ ایتھیکل ہے, یا کسی بھی ایسپیکٹ کے اعتبار سے ہے. جب پلیئرز پروفائل بنے گی, ٹیم پروفائل بنے گی, لیڈرشپ کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں اس کی پروفائل بنے گی, تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یار یہاں سے یہاں کا ڈسٹینس جو ہے وہ ہمیں کیسے کرنا ہے. اور دوسروں کی جیسے فرض کیا ٹیم نمبر 1 جو بھی ہے یا پلیئر نمبر 1 جو بھی ہے یا آل راؤنڈر نمبر 1 جو بھی ہے, اس کا اور ہمارے میں کتنا ڈسٹینس ہے, اس ڈسٹینس کو کتنے عرصے میں ہمیں اچیو کرنا پڑے گا, اس کی پلاننگ اور اسٹریٹجی اور اس کے پروسیسز بنیں گے اور اس کے اوپر کام ہوگا. بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم, اس میں ٹائم لگے گا. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ پاکستان کی جو زمین ہے یہ بہت زرخیز زمین ہے. یہاں پہ آپ کو ایسے ایسے ٹیلنٹ ملیں گے, ایسا پوٹینشیل ہے اس کے اندر کہ بس اس کو اگر ہم نے صرف وہ ڈائمنڈز ہیں ان کو ڈھونڈنا ہے, ان کو کاو کرنا ہے, پالش کرنا ہے, ڈیولپ کرنا ہے. یہ انشاءاللہ ان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے. یہ کہ کرکٹرز ہم تیار کریں گے, اسپنرز تیار ہوں گے, بیٹرز تیار ہوں گے, کیا اس پر بھی بات ہوگی چیمپئنز کپ کے اندر کھلاڑیوں کی ٹریننگ کے دوران کہ ہم نے اس ستارے کے لیے کھیلنا ہے جو ہمارے سینے پر لگا ہے, اور ہم نے جب بڑے لیول پر جانا ہے تو ہم نے اس وطن کے لیے کھیلنا ہے, اور
آخری اینڈ تک ایفرٹ کرنی ہے, کیونکہ جب آپ تھے کوچ تو ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان کا فلیگ بھی نظر آتا تھا گراؤنڈ کے اندر ٹریننگ کیمپ کے دوران, لیکن اب جو صورتحال ہے ایسا لگتا ہے کہ لڑکے ایفرٹ کم دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پرفارم نہیں کر پا رہے اور اپنا دل چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں جب پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی تو اسی طرح کی ہی جو ہے نا قیاس رائیں اور سوچیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. میرا کھیلنا اور میرا باہر بیٹھنا یہ میرے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے, میری ٹیم کو فائدہ ہو رہا ہے, تو میں اس کو سرو کرنے کے لیے تیار ہوں, ہر چیلنج کو لینے کے لیے تیار ہوں. تو کنٹری ٹیم می کی فلسفی جو ہے وہ ہمیشہ سے چلتی ہے, اور آئی ایم شیور جو کرنٹ کھلاڑی ہیں یا جو ریٹائرڈ کھلاڑی ہیں ان سب کے اندر یہ جوش اور جذبہ ہوتا ہے. جیسے آپ سب لوگ سراہتے بھی ہیں, پورا پاکستان سراہتا ہے. یار کس کو نہیں اچھا لگتا 24 کروڑ عوام جب آپ نکلتے ہو باہر, جب وہ آپ کو عزت سے دیکھتے بھی ہیں اور عزت سے پکارتے بھی ہیں. کون چاہے گا کہ مجھے عزت سے نہ بولا جائے نہ پکارا جائے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے. حالات آتے ہیں اوپر نیچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے پرفارمنسز اوپر نیچے ہوتی ہے, بٹ آپ آگے بھی جب کھیل رہے ہوتے ہیں, آپ آسٹریلین جا کے کسی سے بھی پوچھ لیں, یا انڈیا ٹھیک ہے وہ اس وقت ورلڈ کپ جیتی ہے, آپ ان سے پوچھ لیں, وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ویژن سامنے رکھیں گے, اور ہمیشہ وہ جو ان کی جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو وہ اور آگے لے کے جائیں گے. اسکائی از لیمٹ. چھوٹی آپ نیچے سٹینڈرڈ سیٹ نہیں کرتے ہو, آپ ہمیشہ پروگریس کرتے رہتے ہو, ہمیشہ امپروو کرتے رہتے ہو, اور ہمیشہ ڈومینیٹ کرنے کے لیے آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ویژن سیٹ کرتے ہو. تو آئی تھنک یہ ہم نے بھی پی سی بی نے بھی ایک ویژن سیٹ کیا ہے, اور اس ویژن کے لیے انہوں نے ہمیں جو ہے ذمہ داری دی ہے. ہم لوگ سپر ایکسائٹیڈ بھی ہیں, اور اٹس اے گریٹ آنر اینڈ پریولیج فار آل آف اس, آل جتنے بھی مینٹورز ہیں, اینڈ ریئلی لوکنگ فارورڈ کہ جب 5 سے ہم لوگ کیمپ شروع کریں گے, کنٹری ٹیم می کی فلسفی کو سامنے لے کے جائیں گے. ویل ورک ٹوگیدر, ورکنگ ٹوگیدر فلسفی ہوگی, سارے مینٹور مل کے کام کریں گے, اور انشاءاللہ آپ سب جو لوگ ہیں وہ آپ کی دعائیں بھی چاہیے ہوگی, ضرورت ہوگی, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم 3 سال تک جائیں اور انشاءاللہ رزلٹ پروڈیوس کر کے جائیں گے. اللہ سے کبھی امید ہے. بہت شکریہ. یا کیا کریں گے کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں ان پر عمل ہو جائے گا؟ اچھا, آپ کا یہ جو سوال ہے اس سوال کو میں تھوڑا سا اور صحیح کر دیتا ہوں. آپ نے کہا 7-8 سال. میں نے پی سی بی کے ساتھ 3 سال کا کانٹریکٹ سائن کیا تھا, این ایچ پی سی کا ہیڈ بنا, کورونا کے دن تھے. میں اسی لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سوال کے اوپر تھوڑا سا ایک ٹرو پکچر سامنے آ جائے سب کے سامنے. تو 3 سال کا میرا وہ سائن تھا, غالباً 2021 میں آیا, اور کورونا اس وقت چل رہا تھا. 6 سالوں میں ہم نے یہ سارے پلاننگ اسٹریٹجیز بنائے, پروٹوکولز بنائے, ویژن کیا تھا, نیشنل فریم ورک کیا تھا, وہ سارے کام کیے. جیسے ہی ہم لوگ وہاں سے نکلے کورونا سے, تو تقریباً ہمارا ڈومیسٹک سیزن شروع ہو گیا. 1 سال ایسے نکل گیا. اس کے بعد بورڈ چینج ہوا. بورڈ چینج ہونے کے بعد میں ایز اے انٹرم ہیڈ کوچ لگا, اور تقریباً 1.5 سال میں ایز اے انٹرم ہیڈ کوچ رہا. اور وہاں پہ در پہ ٹورنامنٹ تھے, 2 ایشیا کپ تھے, 2 T20 ورلڈ کپ تھے, اور اس کے ساتھ آسٹریلیا سیریز, انگلینڈ سیریز, ویسٹ انڈیز سیریز, بنگلہ دیش سیریز, سری لنکا سیریز, یہ ساری سیریز تھیں. ایز اے ہیڈ کوچ میرے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں تھیں, جو میں ان ساری چیزوں کو دیکھتا رہا. نیشنل فریم ورک جو بنا این ایچ پی سی میں, جو اس وقت این ایچ پی سی تھا, اب این سی ہے, اس وقت جتنا بھی پیچھے جو بینچ مارکس تھے اسکلز کے اعتبار سے, وہ سارے بینچ مارکس بنائے گئے. چاہے بیٹنگ ہے, بالنگ ہے, فیلڈنگ ہے, چاہے کوچ ڈیولپمنٹ ہے, پلیئر ڈیولپمنٹ ہے, وہ سارے وہ بنے. یہ آپ کے سوال کے اوپر یار ہوں, کیونکہ آپ نے 7-8 سال کا, تو مجھے وہ ظاہر احتساب تو کرنا ہی ہے اپنا. تو میرے پاس کوئی ٹائم اتنا نہیں تھا کہ میں اتنی جگہوں پہ رہتے ہوئے میں کہیں اور کام بھی کر پاتا. اس وقت جو میں جتنا جو کچھ کہہ رہا ہوں, جو جتنا میں نے کام کیا یہاں پہ, جو میرا ایکسپیرینس تھا اور جو میری لرننگ تھی, میرے پاس الحمدللہ کافی چیزیں اس وقت میرے دماغ کے اندر بھی ہیں اور میرے لیپ ٹاپ کے اندر بھی ہیں. لیپ ٹاپ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ آپ, پھر کوئی سوال آ جائے گا, اب لیپ ٹاپ والا بندہ بھی آ گیا, داڑھی ٹوپی بھی رکھی تھے, چشمہ بھی پایا تھے, بھی کوئی سوال بن جائے گا. تو خیر بہرحال اینی وے, آپ پہلے ویژن طے کرتے ہیں, اور آئی تھنک پی سی بی کی طرف سے جتنا جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان گریٹ ٹیم بنے, پاکستان ڈومینیٹ کرے. تو ہمیں سراہنا پڑے گا, ہمیں کہنا پڑے گا. اور اگر یہ نئی چیزیں کی جاتی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی آتا ہے وہ بہتری کے لیے کام کرنا چاہتا ہے. اب یہ سوال کہیں اور سے کہیں اور نکل جائیں گے. ہم جس کے لیے آئے ہیں تھوڑا سا اس پہ آ جائیں, اس کے اوپر پھر بعد میں چلے جائیں گے, کیونکہ اوروں کو بھی موقع دینا چاہیے. شکلین بھائی جی, پاکستان کرکٹ بورڈ پہلی مرتبہ ڈومیسٹک لیول پر چیمپئنز ٹورنامنٹ کروانے جا رہا ہے. آپ کے خیال میں, کیونکہ ڈومیسٹک سطح پہ باقی ٹورنامنٹ تو پہلے ہی ہوتے ہیں, تینوں فارمیٹ میں ہی ہوتے ہیں, T20 ون ڈے اور فرسٹ کلاس بھی ہوتے ہیں, تو یہ چیمپئنز ٹورنامنٹ پہلے ٹورنامنٹ سے کتنے مختلف ہیں؟ یہاں سے کتنا ٹیلنٹ, کیا وہی لڑکے جو دوسرا ڈومیسٹک کھیلتے ہیں وہی یہ کھیلیں گے,
اور دوسرا یہ کہ جب آپ نیشنل ٹیم کے ساتھ تھے آپ نے ایک ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی قدرت کا نظام. جی تو کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے 2-3 سالوں سے قدرت کا نظام بھی ہم سے روٹ چکا ہے کیونکہ چیمپئن ٹورنامنٹ کو بتانا. اچھا، یعنی موسم اچھا رہے تو قدرت کا نظام آپ کی طرف ہے اور موسم اچھا نہیں تو قدرت کا نظام آپ کی طرف نہیں ہے. آپ کو پنچ لائن مل گئی میرا خیال ہے. اب آپ لگا دیجیے. میں اس ون ڈے کو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ آگے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر جو وننگ فارمولاز ہوں گے ساری ٹیموں کے، جو وننگ فارمولاز ہوں گے ساری ٹیموں کے، چاہے آسٹریلیا ہے، انڈیا ہے، انگلینڈ ہے، ان کے وننگ فارمولاز ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے اس کو ریسرچ کریں گے. ان کو سامنے دیکھتے ہوئے آنے والے جو ہمارے کھلاڑی ہیں ان کو ایسے جو ہے وہ ٹاسک دیے جائیں گے کہ ان کو وہ ہٹ کریں تاکہ ان کے وننگ فارمولاز کیسے ہیں یا وہ کس طرح کی کرکٹ کھیلتے ہیں، ہمیں کس طرح کی کرکٹ کھیلنی. اس کے اوپر ابھی مشاورت چل رہی ہے کیونکہ ہم لوگ تھوڑا سا، میں بھی ملک سے باہر تھا اور بڑے شارٹ نوٹس میں ساری چیزیں ہیں، تو ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا فارمیٹ، یہ جو ہے تو 50 اوور، کچھ ایسے ہم لوگ پوائنٹس رکھ دیں. ان پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگ، جیسے آپ اکثر کہتے ہو یا تو اسٹرائک ریٹ ہے یا مڈل میں آپ آؤٹ نہیں کر پا رہے، چیز کتنے میں کیا، نیٹ رن ریٹ ہے، بہت ساری ایسی چیزیں اس میں سے کوئی فارمولا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس سے کھلاڑیوں کا مائنڈ سیٹ، انٹینسٹی، مومنٹم اور وے آف ایگزیکیوشن آف دا گیم وہ ان کی انہانس ہو، ڈیولپ ہو، تاکہ آنے والا جو ٹورنامنٹ ہے، میگا ایونٹ ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہماری تیاری ہو اور پاکستان ٹیم کو ہیلپ ہو سکے. اور اوبیسلی ینگسٹرز اور جو کرنٹ پلیئر ہیں پاکستان کے وہ سب مل کے کھیلیں گے اور ینگسٹرز کے لیے گریٹ اپرچونٹی ہوگا. اور جو پاکستان کے کھلاڑی ہیں ظاہر ہے وہ ان کو جو ہے وہ پش کریں گے اور ان کا بھی سٹینڈرڈ تھوڑا اوپر جانے کی کوشش ہوگی. اور جو کرکٹ کو جو ہم نے آرگنائز کریں، جو پوائنٹس ٹیبل کا جو میں بات کر رہا ہوں ابھی فائنل نہیں ہوا، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. جب پوائنٹس ٹیبل آئے گا تو انشاءاللہ جو تھوڑے سے ایلیمنٹس رہ گئے ہیں وہ بھی انہانس ہوں گے ان ٹرمز آف اسٹرائک ریٹ یا وکٹ ٹیکنگ سکلز مڈل آرڈر میں یا اینڈ میں. السلام علیکم. سکندر بھائی، آپ لوگ 3 سال کے پلان کے ساتھ آئے ہیں چیمپئنز کپ ڈومیسٹک سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے. آپ کے نزدیک جو سسٹم کی اسٹیبلٹی ہے وہ نہیں ہے، مطلب کہ کوئی بھی اگر کوئی قدم لیتا ہے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ڈومیسٹک سطح پہ، انٹرنیشنل سطح پہ، تو مطلب کہ اگر سسٹم چینج ہو جائے گا تو آپ کے نزدیک اس کو کس طرح لیگل کیا جائے کہ چیمپئنز کپ ہر سال ہوتی رہے؟ یہ نہ ہو کہ اگر پی سی بی کا سسٹم چینج ہوتا ہے تو پھر چیمپئنز کپ روٹیشن میں پاکستان جونیئر لیگ شروع ہوئی لیکن رک گئی. تو اس کو کس طرح مستقل بنیادوں پہ کرایا جائے گا تاکہ یہ ہر سال ہو اور جو 3 سال کا آپ کا پلان ہے یہ کرامت ہو اور 3 سال بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو چیمپئن ملے؟ دیکھیں، یہ سوال آپ کا میرے سے نہیں بنتا. میرا جو کام ہے میں نے اس طرف دیکھنا ہے. باقی حالات آگے کیا آتے ہیں، مہینے بعد، 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد، I'm not going to look into that. مجھے جو اپنا پلان اسٹریٹجی بنانا ہے، میں نے 3 سال کی کمٹمنٹ کی ہے کہ میں 3 سال میں جو ہے اپنے اس ریجن کو، یا ہم سب مینٹور نے مل کے 3 سال میں کہاں جانا ہے. ہم نے اپنی ایک ڈائریکشن جو ہمیں دی گئی ہے اس ڈائریکشن کو تعین کرنا ہے اور اس کے اوپر ہم نے اسٹیڈ فاسٹنگ، اس کے اوپر استقامت کے ساتھ چلتے چلے جانا ہے. باقی حالات کل کو کیا ہوتے ہیں وہ اللہ جانتے ہیں.